ہر بندے کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، حافظ بننا ضروری نہیں ہے، قاری بننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر، انجینئر اور دوسری دنیاوی جو ڈگریز ہیں وہ حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو فرض عین ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر بندہ اللہ والا بن جائے، یہ ضروری ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ تقوی کا حصول فرض عین ہے، اور تقوی کہتے ہی اللہ والے بندے کو ہے، متقی کہتے ہی اللہ والے بندے کو ہے، کہ جو اللہ والا بن جاتا ہے وہ متقی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے نماز جنازہ اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو پوری بستی کے اوپر سے اتر جاتا ہے، پوری بستی کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ عالم بن جائیں تو یہ فرض کفایہ ہے، پوری بستی کے اوپر سے اس کا عذاب ہٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ حافظ بن جائیں، فرض کفایہ ہے، پوری بستی کے اوپر سے اس کا عذاب ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ والا اگر ایک شخص یا کچھ لوگ بن جائیں تو یاد رکھیے گا پوری بستی والوں کے اوپر سے اس کا عذاب نہیں ہٹتا ہے۔ پوری بستی والوں کو اللہ والا بننا ضروری ہے، متقی اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ ہر بندے کا اپنا الگ نصاب ہے، اس نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے، ہر بندے کا نصاب ہے۔ تو لہذا دوستو، تقوی والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ تقوی والے ماحول کے اندر رہیں۔ اب ایک شخص ہے جو اپنے دل کو تعمیر کرنے کی مشق کے اندر تو لگا ہوا ہے، خود لگا ہوا ہے۔ تو دوستو، جب دنیا کا کوئی گھر بناتے ہیں نا ہم لوگ، یا کوئی فیکٹری بنا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو بندہ خود تعمیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے پوری ٹیم کی ضرورت ہے، اور اس کو سپروائز کرنے کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے، اس کے لیے انجینئر کی الگ ضرورت ہے، اس کے لیے نقشہ بنانے والے کی الگ ضرورت ہے۔ اور بندہ یہ دل کی تعمیر کے لیے بولے کہ میں خود کر لوں تو خود ہو نہیں سکتی، خود نہیں ہو سکتی۔ یہ تعمیر تو اللہ تعالی کی ذات فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو تعمیر کرتا ہے مسجد کو، اور پوری ٹیم لگی ہوئی ہوتی ہے مسجد کی عمارت بنانے کے اندر۔ اب اس مسجد کو توڑنے کے لیے کوئی آ جائے، یا توڑنے کی صرف بات ہی کر دے، تو مجھے اور آپ کو برا لگتا ہی نہیں لگتا کہ بھئی مسجد کی عظمت شان کے خلاف بات کیسے کر رہے ہو آپ؟ ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی یہاں پر بیٹھ کر یا کہیں پر بھی دنیا بھی کسی خطے میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کو توڑنے کی بات کرے
اعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ایک تعمیر جو ہوئی ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور ایک تعمیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کروا رہے ہیں میرے اور آپ کے دل کی. وہ انسانوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور وہ انسان بھی کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتوں سے اونچا مرتبہ، اونچی شان. لیکن مٹیریل کون سا استعمال کیا ہے؟ جو دنیا کا مٹیریل ہے، دنیا کا مٹیریل. اور یہ جو دل کی تعمیر ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کروا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مٹیریل کون سا استعمال ہوتا ہے؟ قلب اطہر کا مٹیریل. کون سا مٹیریل ہوتا ہے استعمال؟ قلب اطہر کا مٹیریل. اس کے اوپر لگتا ہی قلب اطہر کا مٹیریل ہے، جب جا کر یہ تعمیر ہو رہا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. تو اس کی بات جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی اس کو ڈھانے کی بات کر رہا ہے، اس کی تعظیم کے خلاف جا کر بات کر رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو غصہ آتا ہی نہیں آتا؟ آتا ہے نا. لیکن جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی ہو اور مٹیریل قلب اطہر کا استعمال کیا ہو، اس کو توڑنے کے اندر، اس کو ڈھانے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی مسلمان بھائی کا دل توڑ رہا ہے، لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوتی. توڑنے والے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی. توڑ رہا ہے تو توڑ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹ رہا ہے. حالانکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حدیث فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہی ہوتا ہوں. اور ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، یہ جو دل توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنا محسن سمجھا کرو. یہ تم پر احسان کر رہے ہیں. کیوں احسان کرنے کا بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ جب دل توڑیں گے سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا قاصد بھیج دیا ہے، پیغام دے کر بھیج دیا ہے. وہ یہ کہ جب تیرا دل اس سے ٹوٹے گا سمجھنے میں تیرے پاس آ رہا ہوں، سمجھنے میں تیرے پاس آ رہا ہوں. اب کوئی دل ہی نہیں توڑے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے بھائی؟ کیسے آئیں گے؟ تو جو دل توڑ رہا ہے وہ کون ہوا؟ آپ کا محسن ہوا نہیں ہوا؟ اب مجھے یہ بتاؤ، جب یہ سوچ رکھ کر آپ سوچو کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے مجھے اور آپ کو، تو جو دل توڑ رہا ہوگا اس سے برے ہو گیا، آپ کا دل برا ہوگا، کینہ آئے گا، بغض آئے گا. بلکہ یہ سوچ کے ساتھ یار یہ دل توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. پھر جس نے دل توڑا اس کی برائی کہیں کرو گے؟ کہیں پر بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو محسن سمجھ رہے ہو، محسن سمجھ رہے ہو کہ اس نے میرے اوپر احسان کر دیا ہے، احسان کر دیا. اور محسن کی برائی کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا نا. محسن کی تو کوئی برائی نہیں کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کا دل ٹوٹا. تہمت لگی زنا کی، الیاذ باللہ، تہمت لگی زنا کی، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر تہمت لگ چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت تکلیف کے اندر اس تہمت کے ساتھ، بہت زیادہ شدید تکلیف کے اندر. بھائی جس کے گھر کے اوپر تہمت لگتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے. حقیقت میں بتا رہا ہوں.
تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت غمگین، غم کی حالت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. 1 مہینے تک یہ پیریڈ چلا، 1 مہینے تک، اور وہ اللہ کے نبی ہیں. 1 مہینے تک وحی نہیں آئی ہے. وحی سے کیا مراد ہے کہ اس بات کا جواب نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر ہی پوچھتے ہیں کہ دیکھ، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اگر تجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دے، اللہ معاف فرما دے. ایک تو ہوتا ہے نا غیر بولتے رہے تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کوئی اپنا بول دینا اس سے نہایت شدید تکلیف ہوتی، بہت شدید تکلیف ہوتی. غیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، کیا ہوں، کچھ بھی جانتا نہیں ہے وہ. اگر وہ جانتا ہی نہیں ہے تو بول رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب منصور حلاج کو پکڑ کر لے کر جا رہے تھے تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، نہیں مار رہے تھے. تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے پھول برسا دیا، اس پر انہوں نے آواز نکالی کرانے کی. تو انہوں نے فرمایا لوگ تجھے پتھر مار رہے ہیں، تیری آواز نہیں نکل رہی ہے، میں نے پھول برسایا ہے، پھول مارا ہے، اس پھول برسانے کے اوپر تیری آواز کیوں نکلی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں نا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، لیکن تو نے جو پھول مارا ہے تو مجھے جانتا ہے. دیکھو اپنوں کا پھول مارا بھی لگتا ہے، یاد رکھنا، اپنوں کا جو ہے نا وہ پھول مارا ہوا بھی لگتا ہے. یہ تو مجھے جانتے ہیں نا، یہ تو مجھے جانتے ہی نہیں، تو مجھے جانتا ہے نا، تو نے پھول برسایا، یہ مجھے بہت تکلیف دے دی. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میرا غم اور بڑھ گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کو قبول کر لوں جیسے میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اگر میں اس بات کو مان لوں تو میری اس بات کو سب لوگ فوراً مان جائیں گے، اور میں اس کا انکار کر دوں تو کوئی نہیں مانے گا. بھئی ایک پاک دامن عورت یا ایک پاک دامن مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی جائے، یہ ذہن میں رکھنا، زنا کی تہمت لگا دی جائے. حدیث بتا رہا ہوں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاک دامن عورت یا مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی جائے، زنا کی تہمت لگا دی جائے تو یہ جو لگانے والا ہے 100 سال تک عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں، مردود کر دی جائے گی. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے. اور ہم تو کسی کو بیٹھا ہوا بھی دیکھتے ہیں، ایسے بولتے ہیں نا 2 نمبر لگ رہی ہے، اور اپنے دل کے اندر خواہش جاگ رہی ہے کتنے بدصورت انسان کے ساتھ بیٹھی، میں تو اس سے بڑا اچھا ہوں. ایسی خواہش ہوتی ہے بھائی، صحیح بتا یار، پتہ نہیں کیسے بیٹھ گئی اس کے ساتھ، اس سے تو کوئی گنا زیادہ میں اچھا ہوں. تو سمجھ لیں جب یہ خواہش جاگی، یہ خواہش پیدا ہوئی تو اس نے اس لڑکی کی جگہ اپنے آپ کو بٹھا لیا، اس کا جو گناہ اس کو ہو رہا ہے اس کو بھی ہو گیا. اور دوسری بات یہ جو گمان بنایا اس کا گناہ الگ ہوا. تیسرا یہ جو جستجو پیدا ہو گئی اس کا گناہ الگ ہوا کہ یہ کون ہے. اور چوتھا یہ کہ اس
ساری چیزوں کے ساتھ اس پر الزام لگا کر حقیقت بھی مان لیا کہ جیسا میرا دماغ دل کہہ رہا ہے ویسا ہی سچ ہے. یار 2 نمبر ہیں دونوں. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں, کبیرہ گناہ. ارے یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اپنی نگاہوں کا انکار کر دے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے, تو اپنی نگاہوں کا انکار کرتے. ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یہ تیری نگاہیں غلط دیکھ رہی ہیں اور شیطان تجھ کو غلط دکھا رہا ہے تاکہ ایمان والے کے بارے میں بدگمان ہو جائے. یہ ایسا گناہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار آئے, اور وحی کے آثار آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کھلکھلا کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے عائشہ, اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیری برات اوپر سے نازل کر دی ہے, اوپر سے نازل کر دی اور قرآن کی آیتیں اتار دی. بتائیں مجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی بڑی فضیلت دی ہے, لیکن یہ 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی ذات کیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا. دل ٹوٹا تھا نا. اس 1 مہینے کے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ برابر ان کے قلب کے پاس آتے رہے, تسلیاں دیتے رہے, کیونکہ اللہ کی ذات نے ہی فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی فرمایا ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتا ہوں, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقت میں دل ٹوٹا تھا نہیں ٹوٹا تھا, یہ بتاؤ. تو اس حدیث کی روشنی میں کون ان کے پاس تھا؟ اللہ کی ذات ہی ان کے پاس تھی. 1 مہینے تک ان کی دل کی نگہداشت, تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو میرے دوستو, دل ٹوٹنے کے اوپر گھبرانا نہیں چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دل ٹوٹنے کے اوپر تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے دل توڑا ہے اور جس کے ذریعے سے ٹوٹوایا وہ میرا محسن, وہ میرا محسن. کیوں؟ کیونکہ اللہ میرے پاس آ رہے ہیں, یہ پیغمبر بھیج دیا ہے. یہ جس نے دل توڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میسج بھیجا ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں, موبائل کے اندر میسج کرتے ہیں بھائی میں آ رہا ہوں, کمنگ, ایسے میسج کرتے ہیں کمنگ, میں آ رہا ہوں. تو میسج کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی آ رہا ہے کوئی بندہ, اور بندہ اس کا انتظار کرتا ہے. ایسے یہ جو شخص ہے نا دل توڑنے والا, یہ بھی یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ذریعے سے پیغام بھیج رہے ہیں, کمنگ, میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پیغام کو کیا کرنا ہے, سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے لے لینا ہے, تسلیم کر لینا. اور آس پاس ہمارے ارد گرد ایسے کریکٹرز بہت ہیں جو میرا اور آپ کا دل کسی نہ کسی بات پر توڑ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے. دیکھیں بددعا کبھی نہیں کرنا. جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہدایت کا کام لینا چاہتے ہیں, ان کی زبان پر کسی بھی مخلوق کے اعتبار سے بددعا نہیں آتی. اگر بددعا آ گئی تو کام ہوتا نہیں, پھر انقلاب برپا نہیں ہوتا.
کچھ خاص مواقع ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بددعائیں نکلی ہیں، کچھ خاص مواقع، باقی نہیں۔ جیسے ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مسجد کے اندر ہی یہ شور کیا میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا اونٹ نہیں مل رہا۔ تو مسجد کے اندر یہ بات کرنا بھی بے ادبی ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اونٹ ملے ہی نہیں تجھے۔ ہم تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے نا مسجد کے اندر، مسجد کے اندر یہ بولنا کہ میرا فلاں چیز گم ہو گئی، یہ مسجد کی شان کے خلاف ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو اس نے شور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھئی تیرا اونٹ ملے ہی نہیں تجھے۔ ایسے ہی ایک شخص کھانا کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کی تھی اس نے، یہ کبر کی وجہ سے کہی تھی کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر مجھے ٹوکا کیسے، اتنے بڑے مجمع کے اندر مجھے سمجھانے کی بات کیسے کی۔ تو اس نے عذر بنایا کہ سب لوگوں کو یہ لگے کہ بھی الٹے ہاتھ سے کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تیرا سیدھا ہاتھ اٹھے ہی نہیں۔ یہ کبر کی وجہ سے کیسے کہا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ اٹھا نہیں سکا، وہ اٹھ نہیں سکا اس کا سیدھا۔ میں مواقع بتا رہا ہوں، ایسے موقع کے اوپر صحابی شریک ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے وہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے بھرپور انداز میں۔ تو کسی نہ کسی درجے کے اندر ان کا دل بھی اس بہتان کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس پہ شامل ہو گئے تھے کسی درجے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی، بدر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اندر سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ میں سب سے اونچا مقام بدری صحابی ہو گئے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا۔ انہوں نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت اتار دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم سب سے محبوب جو تمہیں چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ اس آیت کے بعد انہوں نے اور زیادہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں پر توبہ ہو چکی تھی،
وہاں پر معافی تلافی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نہیں بھائی جو تم وظیفہ دیتے تھے وہ جاری کرو. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو دیتا تھا نا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے جاری کر دیا. حالانکہ بیٹی کے اوپر تہمت لگانے میں شامل ہو جائے کوئی تو کتنا بڑا دل جگرا چاہیے اس کو معاف کرنے کے لیے، کتنا بڑا دل جگرا چاہیے. پھر اس کو معاف کرنے کے بعد اس کا وظیفہ جاری اور پھر اس سے زیادہ جاری، اس کے لیے کتنا بڑا دل جگرا چاہیے. ہمارے حضرت ایک سوال پوچھا کرتے تھے، بھائی یہ بتاؤ کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے، تم نہیں جواب دیا کرو، خاموش رہا کرو، اس کی جواب دینے کے اوپر مت دیا کرو. کتنا تنگ کرے گا، کتنا پریشان کرے گا. میرا ایک سوال ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے اس سوال کا جواب دو. ہم نے پوچھے کیا سوال ہے؟ فرمایا تمہاری طاقت زیادہ ہے یا فرشتے کی طاقت زیادہ ہے؟ تو ہم جواب دیا کرتے تھے بھائی فرشتے کی طاقت زیادہ ہے. فرمایا اگر تم خاموش رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے اس کو جواب دینے کے لیے. اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرک باتیں سنائے جا رہا تھا، تکلیفیں دیے جا رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کی بات کو سن رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، کوئی بھی خاموشی سے سن رہے تھے. ایک دم ایک جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دینے کی بنیاد پر ہنس کر دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ میرا ابوبکر جواب نہیں دے رہا، سنے جا رہا ہے اور برداشت کیے جا رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا. ایک جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. یہ پیچھے پیچھے بھاگے. فرمایا یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے سنا رہا تھا، میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا، آپ ہنس کر اس کو دیکھ رہے تھے، تو میں نے ایک جواب دیا، آپ اٹھ کر چلے گئے. فرمایا اے ابوبکر جب تک وہ تمہیں باتیں سنا رہا تھا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا، وہ تمہارے بدلے میں اس کو جواب دے رہا تھا، میں اس کو ہنس کر دیکھ رہا تھا. جیسے تو نے جواب دیا وہ فرشتہ چلا گیا، وہ فرشتے کے ذریعے سے جو اللہ مدد کر رہے تھے اللہ کی مدد بھی رک گئی. اس لیے میں بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اگر میں نے وہی عمل اختیار کیا اور اللہ کے لیے اختیار کیا تو یاد رکھیے ان کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا، میرے لیے اور آپ کے لیے 10 فرشتے اللہ مقرر کریں گے. کیونکہ ایک حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یقین سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکاریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تم میں سے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی برابر ان کی مدد کی جائے گی. فرمایا ہم میں سے 10 یا ان میں سے 10؟ فرمایا تم میں سے 10. اللہ